السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں وہ ڈبل ہو جائے گا، جو آپ پیسہ لگا رہے ہیں، پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں، وہ بھی ڈبل ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی حیرانگی والی بات آپ کو لگے گی، لیکن ڈبل کی بجائے بھی انشاءاللہ 70 گنا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی ذات فرماتی ہے جو آپ میرے راستے میں لگاتے ہو میں اس کو 70 گنا کر کے، بلکہ 70 گنا سے بھی زیادہ کر کے دیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، اس نے کہا کہ میرا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، تو میں کفارہ نہیں دے سکتا، چونکہ اتنے مساکین کو کفارہ دینا میرے لیے مشکل ہے۔ تو آگے بھی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ کھانا لے آئیں، تو جو آپ سے غریب ہے تو اس کو دے دیں۔ اس نے کہا کہ مجھ سے تو غریب ہے ہی کوئی نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ خود ہی کھا لیں۔ تو اسی طرح ایک میرے پاس بندہ آیا، اس نے کہا کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ نیچے ہی جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، اور جو میں کام بند کر کے دوبارہ شروع کرتا ہوں وہ پہلے چلتا ہے کچھ دیر کے لیے اور اس کے بعد وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور لوگ کرتے ہیں وہ آگے کے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو میں نے اس کو ایک وظیفہ بتایا کہ آپ نے ایسے ہی کیا کرنا ہے، اور میں نے آپ کو بھی آج وہی وظیفہ بتانا ہے، اور اللہ نے اس کو اتنے رنگ لگائے کہ وہ ڈبل نہیں ہوا، وہ اس کو آپ نے اللہ کی ذات نے 70 گنا بنا دیا۔ میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ میرا حصہ ہوگا، آپ کے منافع کے اندر حصہ ہوگا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک، کیونکہ میری تو سیل ہی نہیں ہوتی، میرا تو کام ہی نہیں چلتا، اس کے ذہن میں یہ بات تھی تو آئے گا تو کچھ میں دوں گا۔ تو مجھے پورا اعتماد تھا کہ اللہ کے یہ نام ہے، یہ بڑی ہی برکت والے ہیں، بڑی ہی وسعت والے ہیں، جب یہ پڑے گا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات راہ میں وہی ہوا۔ میں نے کہا کہ آپ کا کاروبار جو ہے وہ دگنا ہو جائے گا، آپ کا منافع دگنا ہو جائے گا، لیکن آپ نے میرے ساتھ کر لینا ہے کہ میرا حصہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ جیسے بھی آپ نے کرنا ہے کر لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے 50% پہ کر لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہماری پکی بات ہو گئی کہ جو بھی میرا حصہ بنے گا میں نے نہیں پوچھنا، آپ نے ہے۔ اسی طرح اس نے کہا جیسے میں نے اس کو وظیفہ بتایا تھا کہ آپ کا اگر کوئی لوہے کا کاروبار ہے، لکڑی کا کاروبار ہے، یا آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، یعنی اگر آپ لوہے کا کام کرتے ہیں تو جو لوہے کی چیز بناتے ہیں، یعنی چوگاٹ بناتے ہیں، چارپائی بناتے ہیں، یا کوئی الماری کھڑکی وغیرہ بناتے ہیں، تو آپ نے اس کو بالشت سے پیمائش کرنی شروع کر دینی، یعنی گیٹھیں مارنا، اور آپ نے یہ لفظ اس کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دینا۔ آپ نے کسی بھی بالشت کے اوپر اس لفظ کو مس نہیں کرنا، اور آپ نے روزانہ یہی کیا کرنا ہے کہ جتنی چیزیں بنائیں ان کو آپ نے بالشت سے وہ عمل کیا کرنا ہے اور رکھ دیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی گاہکی بھی بڑھ جائے گی، آپ کے کسٹمر بھی بڑھ جائیں گے، آپ کا منافع بھی بڑھ جائے گا۔ اور اس نے اسی طرح کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی ذات نے مہربانی فرمائی کہ اس کا جو منافع تھا، اس کا جو بزنس تھا، وہ واقعی دگنے سے کہیں اوپر چلا گیا۔ تو کچھ دیر کے بعد وہ میرے پاس اپنا منافع لے کے آیا، بندہ ایماندار تھا، غریب تھا لیکن ایماندار تھا۔ اس نے کہا یہ آپ کا منافع بنا، منافع کافی سارا تھا، تو اس کا دل بھی نہیں کرتا تھا کہ اتنے پیسے میں کیسے دوں یہ وہ۔ تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، اگر اس کو دگنا کر دیں یا اس کو 70 گنا کر دیں تو پھر اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ اور وہ حیران بھی ہوا، اس میں سے بھی مجھ سے یہ نصف لے گا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ ایسا کریں، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھیں، اور یہ وظیفہ کیا اور اس کے اوپر پھونک مار دی کہ یہ اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، آپ سے غریب ہیں، ان کو آپ جا کے دیں۔ اللہ کی ذات آپ کو اتنا امیر بنا دے گی، اللہ کی ذات آپ کو اتنے رنگ لگا دے گی کہ آپ خود سمجھیں گے کہ اللہ کی ذات نے آپ پر خصوصی رحمت فرما دی۔ اس نے اسی طرح کیا، وہ پیسے لے گیا اور اس نے وہ اپنے جو عزیز و اقارب تھے ان کے اندر بانٹ دیے۔ اللہ کی ذات نے اس کو اتنے رنگ لگائے کہ وہ 70 گنا سے ہی واقعہ اوپر چلے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ یا قادر یا نافع۔ آپ نے کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، آپ کو میڈیسن کا کاروبار کرتے ہیں، آپ کوئی جنرل اسٹور ہے، آپ کا کوئی مارٹ وغیرہ ہے، آپ کوئی کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، جب آپ سودا صرف اپنا لے کے آئیں تو اس کے اوپر آپ نے بالشت لگانی ہے،
جیسے اگر آپ کاروبار کرتے ہیں کپڑے کا تو آپ نے وہ تھان رکھنا ہے، تھان کے اوپر آپ نے ایسے بالشت لگانی شروع کر دینی ہے، تو اس کے ساتھ آپ نے ہر بالشت کے اوپر یا قادر یا نافع پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو اور کوئی کام کرتے ہیں، کوئی یعنی لکڑی کا کام کرتے ہیں، دروازے کھڑکیوں کا کام کرتے ہیں، آپ نے اس کے اوپر بھی بالشت لگاتے جانا ہے اور یا قادر یا نافع پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے کوئی چیز لینی ہے یا بیچنی ہے تو اس وقت آپ نے 45 دفعہ گنتی کر کے آپ نے یا قادر یا نافع پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا منافع بھی دگنا ہو جائے گا، آپ کا بزنس بھی دگنا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کے دکان کے اوپر، آپ کی فیکٹری کے اوپر، آپ کے دفتر کے اوپر اتنے رحمت فرمائیں گے کہ وہاں پر اتنی بھیڑ، اتنا مجمع ہوگا کہ لوگ بھی حیران و ششدر رہ جائیں گے کہ یہ اتنا کاروبار اس کا کیسے چمک گیا۔ یہ آپ نے کیا کرنا ہے، یا قادر یا نافع 45 دفعہ جب کوئی چیز خریدنی ہے، بیچنی ہے، اور اگر آپ نے ویسے کوئی بزنس کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے 42 گینٹیں مارنی ہے، اور ہر گینٹ کے اوپر آپ نے یا قادر یا نافع پڑھتے جانا ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات مہربان فرمائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔